آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے شوق رمضان۔ شعبان المعظم کا مہینہ بالکل اخیر میں چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ ہماری شریعت میں ان دونوں مہینوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ لگاتار رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے مہینوں میں آپ کا اتنی کثرت کے ساتھ معمول نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اس وجہ سے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، اور رمضان کے حوالے سے فرمایا ورمضان شہر اللہ، کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے جتنے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعمال کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا کہ رمضان یہ باقی 11 مہینوں کا دل ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان کا دل رمضان المبارک ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی رحمتیں، برکات، اللہ تعالیٰ کی عنایات اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، باقی 11 مہینوں میں ملا کر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا اتنا اشتیاق اور شوق ہوتا تھا کہ 2 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور 2 مہینے مسلسل مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اتنی عمر عطا فرما دیجیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نیکیوں والے اعمال کر کے اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے اشتیاق آپ کا بڑھ جاتا تھا، آپ کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی معمول ہمیں کتابوں میں نظر آتا ہے۔ ابن الفضل یہ مشہور تابعی ہیں، یہ اپنے زمانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ ہمارے زمانے میں معمول یہ تھا کہ لوگ 6 مہینے پہلے سے اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگے کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیجیے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے اس کے اندر وہ ساری عبادات جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کرتے ہیں وہ کر لیتے۔ ثم کان یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر 6 مہینے تک وہ فرماتے ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس مہینے کے اندر، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور دیگر جتنے اعمال کیے، یا اللہ اپنی عنایت سے ہماری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنے حضور قبول بھی فرما لیجیے۔ یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا اشتیاق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے حوالے سے اشتیاق تھا۔ ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان المبارک آئے، نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں بھی جب رمضان آتا ہے یا رمضان کے ہم قریب ہوتے ہیں، کیا یہ شوق اور جذبہ ہمارے دل کے اندر بھی ابھرتا ہے؟ تو جواب نفی کے اندر ملے گا، بلکہ ہمارے جوان تو رمضان المبارک کا نام سن کر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں کہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی روزہ رکھنا ان کو ایک بہت بڑی چیز لگتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ایک جو سب سے بڑی پسند کی چیز ہے وہ یہ کہ گرمیوں کا موسم ہو اور میں گرمی کی حالت میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی مجھے بھوک ستائے، پیاس ستائے، مجھے یہ بات پسند ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو باقی مہینوں کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باقی 11 بھائیوں کے ساتھ نسبت تھی۔ یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی 11 بھائیوں کی بخشش فرما دی، اسی طرح یہ وہ مہینہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ جو
باقی 11 مہینے ہیں ان میں جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ ساری خطائیں 11 مہینوں کی معاف فرما سکتے ہیں۔